बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पे हमला हुआ है और ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। देखिए, तशवीशनाक इसलिए है कि एयर बेसिस इंतहाई सिक्योर होते हैं, उसके इर्द गिर्द 24 आवर सख्त सिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द बॉर्डर को पार करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हदूद को क्रॉस करते हुए पंजाब में दाखिल हो जाते हैं और फिर मियांवाली एयर बेस को टारगेट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है और यहाँ तक कि कई घंटे से वहाँ पे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके दरमियान लड़ाई चलती रही, क्लैश जारी था। और उसके बाद ISPR ने जो अभी थोड़ी देर पहले अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसके मुताबिक 9 दहशतगर्दों को वहाँ पे हलाक कर दिया गया है। यानी इस एयरबेस के अंदर 9 दहशतगर्द दाखिल हुए थे और या उसके सराउंडिंग में थे और ये लड़ाई सुबह सवेरे से वहाँ पे चल रही थी और अभी हमारे जो फौजी जवान हैं उन्होंने उन तमाम दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया। देखिए, कल भी जुमे के दिन डेरा इस्माइल खान में एक बम धमाका हुआ, उसके अंदर एक पुलिस एहलकार और 4 सिविलियन शहीद हो गए, 20 से ज़ायद लोग उसमें ज़ख्मी हो गए। उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कन्वाई पे बारूदी सुरंग के ज़रिए धमाका किया गया, उसमें एक जवान शहीद हुआ। इसी तरह वज़ीरिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान क्लैश हुआ। फिर बलूचिस्तान के अंदर गवादर डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कन्वाई को टारगेट किया गया और उसमें 14 फौजी जवान शहीद हो गए। परसों पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात कराने के हवाले से तारीख का ऐलान किया गया कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। और उस ऐलान के बाद अगर आप देख लें तो दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ। फिर उस ऐलान के बाद एक और जो एक अफसोसनाक और एक तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई, वो असद कैसर को गिरफ्तार करना, अली अमीन गंडापुर के घर पे रेड करना, थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी के अहलिया का ये कहना कि फवाद चौधरी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इस किस्म की चीज़ें जब पाकिस्तान के अंदर होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब काजी पाइजीसा के सामने बड़े अदब और एहतराम के साथ हम ये अर्ज़ करेंगे कि जब इलेक्शन के ऐलान के बाद इस किस्म की चीज़ों में इजाफा होगा तो अवाम किस तरह अपने तशवीश का इजहार नहीं करेंगे कि ये जो सूरत हाल अगर बन रही है तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात को डिले किया जा सकता है। अब मुझे ये बताइए कि हम ये क्लेम कर रहे हैं, यानी पाकिस्तानी हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि तमाम जो दहशतगर्द है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त बेस्ड हैं, उनके हाइड आउट्स वहाँ पे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पे हैं, उनके फैमिलीज वहाँ पे हैं और वहाँ से अटैक्स को प्लान करके पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया जाता है हमारे जवानों को और सिविलियन को। आप मुझे ये बताइए कि कौम को ये पिछले कई सालों से बताया जा रहा है कि हमने बॉर्डर को फेंस कर दिया है, मतलब उस पर अरबों रुपए हमने खर्च कर दिए हैं और अभी उस बॉर्डर को कोई भी बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद हमें ये बताया जाता है कि चतराल के अंदर अफगानिस्तान से लोग आ गए, वहाँ पे हमारे जवानों को टारगेट किया, वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जवान शहीद हो गए। फिर वज़ीरिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक्स किए जाते हैं, कुरम एजेंसी में अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक्स किए जाते हैं, खैबर एजेंसी, बाजावर्ल्ड एजेंसियाँ ने अभी तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वो पुराने नाम से जो एजेंसीज थे वहाँ पे ये कार्रवाइयाँ की जाती है। तो एक तरफ अगर हमने ये पूरा जो एरिया है उसको फेंस कर दिया है, इसको कम्प्लीटली हमने बंद कर दिया, उसको कोई भी बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, तो फिर किस तरह ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से हमारे इलाकों में दाखिल हो जाते हैं? ये बड़ा बुनियादी सवाल है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी मुतालिका लोगों को देना भी पड़ेगा कि किस तरह ये सारी चीज़ें हो रही है। बॉर्डर्स एरिया में हमारे जवानों को शहीद किया जाता है, उनको ज़ख्मी किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन अभी मामला हमारे एयर बेसिस तक पहुंच गई।
ابھی میں ہندوستان کی میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ بڑا چڑھا کر اس حملے کو پیش کیا جا رہا تھا، اور پاکستان کی پوری دنیا کے اندر بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان ایئرپورٹس کے ایئر بیس کو ٹارگٹ کر دیا گیا، 9 دہشت گرد وہاں پہ داخل ہو گئے، یعنی افغانستان کے بارڈر کو کراس کر کے، خیبر پختونخوا کی پوری صوبے کو کراس کر کے، پنجاب کے بارڈر کو کراس کر کے میاں والی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور پھر ایئر بیس کی ارد گرد اس سیکیورٹی حصار کو توڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کس طرح یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ یہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بنتی جا رہی ہے بہت تشویشناک ہے، کیونکہ جب سے افغانستان کے اندر طالبان آ گئے تو اس کے بعد صورتحال بہت زیادہ بہتر ہوئی تھی پاکستان کے اندر۔ اپریل 2022 تک صورتحال میں بہت زیادہ بہتری آئی تھی، دہشت گرد حملوں میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جو ٹور اسپاٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کی آنے جانے یا آمد کے جو سلسلہ تھا اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت جیسے ختم ہو گئی، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں اچانک اضافہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اسلام آباد کے اندر جو لوگ طاقت میں بیٹھی ہوئی تھی ان کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں کیوں ہو گئی؟ کس طرح ہو گئی؟ یہاں پہ نگران حکومت کو صرف 3 ماہ کے لیے آئینی طور پہ آ سکتی ہیں، وہ 1 سال سے کس طرح بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی موجودگی میں یہ پوری صورتحال کیوں تباہ کر دی گئی؟ کون ذمہ دار ہے اس پوری صورتحال کا؟ کوئی بھی یہاں پہ ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو ان لوگوں سے سوال کرے، جو ان لوگوں کا احتساب کرے، جو ان لوگوں کو قوم کے سامنے لائے کہ یہی وہی لوگ ہیں جو اس پوری صورتحال کے ذمہ دار تھے۔ رانا ثناء اللہ پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، خواجہ آصف پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا کہ وہ ڈیفنس منسٹر تھے، شہباز شریف پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اعظم خان جو کیٹیکر چیف منسٹر ہے اس پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، پھر اب باقی جو ادارے ہیں جن کے سربراہان ہیں اس پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ صرف عمران خان پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ ان کی وجہ، عمران خان کی موجودگی میں تو حالات زبردست تھے، ٹورزم دوبارہ بحال ہوا تھا، دہشت گردی کے حملے ختم ہو گئے تھے، تو اگر عمران خان اس کا ذمہ دار ہے تو ان کے دور میں پھر یہ ساری چیزیں کیوں نہیں تھی؟ لیکن عمران خان کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں کس طرح ہو گئی پاکستان کے اندر؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، ہم ایک دوسرے پر الزام نہیں لگائیں گے، لیکن قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں دہشت گردی کس طرح دوبارہ آ گئی۔ الزام لگانا تو بہت آسان ہے، عمران خان اس کا ذمہ دار ہے، باجوہ اس کا ذمہ دار ہے، فیض اس کا ذمہ دار ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے، بہت آسان ہے کیونکہ وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ بتایا جائے کہ جو موجودہ وقت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ان چیزوں کو روکنا ہے، ان کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر کل اسد کیسر کو گرفتار کر لیا، علی امین گنڈاپور کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مراد سعید کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عاطف خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہبا چودھری کے مطابق بوا چودھری کو گرفتار کیا گیا کہ وہ استحکام پروجیکٹ کے جلسوں میں کیوں نہیں جا رہا، ان کے ساتھ پریس کانفرنسز میں کیوں نہیں جا رہا، اسی وجہ سے بوا چودھری کو اٹھایا گیا کہ وہ ان کے ایکٹیویٹیز میں حصہ کیوں نہیں لے رہی۔ اب مجھے یہ بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو جہانگیر ترین، علیم خان، شہباز شریف، نواز شریف، پرویز خٹک، محمود خان کو ووٹ دیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ دیکھیں، عوام کے اندر ان لوگوں سے حد سے زیادہ نفرت اس وقت موجود ہے۔ دیکھیں، آپ پیسے دے کر اڑ تو خرید سکتے ہیں، لیکن کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ لوگوں سے خریدیں گے، 2 سے خریدیں گے، 10 سے خریدیں گے، لیکن ملینز آف پیپل جو ہیں ان سے آپ اٹھ خرید نہیں سکتے۔ اور عوام کے اندر اس وقت ایک بہت شدید قسم کا غصہ ہے، اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ 8 فروری کا دن کب آئے گا اور کب یہ پولنگ سٹیشن کے اندر جا کر وہاں پہ اپنا دل کا بڑاس نکال کر ان لوگوں سے اپنا بدلہ اونٹ کے ذریعے لیں گے۔ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کا جیتنا ناممکن ہے،
پیپلز پارٹی کا جیتنا ناممکن ہے، مولانا فضل الرحمان کا جیتنا ناممکن ہے، شوکت پرویز خٹک کا جیتنا ناممکن ہے، جہانگیر ترین کا جیتنا ناممکن ہے۔ گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، لوگوں کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، اور میں لوگوں سے سن رہا ہوں جب بھی باہر جاتا ہوں کہ عمران خان نے جس کو بھی ٹکٹ دیا ہم ان کو ووٹ دیں گے، ہمارا کسی بھی بندے سے کوئی کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف عمران خان کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ لے کر آنا ہے۔ یہ لوگوں کا غصہ ہے، تو کس طرح آپ ان ساری لوگوں کو بچائیں گے شکست سے؟ آپ تمام لوگوں کو لے کر جائے، اسد کیسر کو لے کر جائے، امین گنڈا پور کو لے کر جائے، مراد سعید کو لے کر جائے، عاطف خان کو لے کر جائے، باقی لوگوں کو لے کر جائے، صرف ایک عمران خان جب تک کڑا رہے گا پاکستانی قوم ان کے پیچھے اسی طرح قوم کڑی رہے گی، تو آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے، اور شکست ان لوگوں کا مقدر ہے جن کا میں نے نام لیا۔ آپ صرف الیکشن کرائے، پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے، کتنے دھاندلی ہوگی، کتنی جگہوں پر نتائج چینج کیا جائے گا۔ اگر فرض کرے یہ صورتحال بنے گی تو کیا پاکستانی قوم ان نتائج کو تسلیم کریں گے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ان نتائج کو تسلیم کریں گے؟ یہ بڑا بنیادی قسم کا سوال ہے، کوئی بھی بندہ ان نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مزید ان اداروں کو تباہ مت کریں، لوگوں کی نفرت میں آپ لوگوں کے خلاف اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرے، اپنے ملک پہ رحم کرے، اپنے اداروں پہ رحم کرے، مزید یہ سلسلہ ختم کرے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، لوگ بچے نہیں ہیں، وہ ہم اور آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کھیل کس بندے نے شروع کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ نواز شریف کو آپ لوگوں نے کندھوں پہ بٹھا کر لے کر آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف کتنی نفرت ہے اس وقت پاکستان میں، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اس حد تک نفرت ہے۔ تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الیکشن کو آنے دیں، آپ لوگوں کو اسی دن پتہ چل جائے گا، لیکن ہم صرف اتنا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز یہ ادارے ہمارے ہیں، بڑے مشکل سے یہ ادارے بنے ہیں، ان اداروں کو تباہ مت کریں، قوم کے دلوں میں ان کے لیے نفرت مزید پیدا مت کرے یہ ظلم، رحم کرے پاکستان پہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔